اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا، رات کو جب ہم لاہور سے واپس آئے تو پیدل چل رہے تھے۔ پیدل چلتے چلتے تھک گئے تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا اس اپنے نیک کام کے لیے جو ہم نکلے ہیں اور جو ہمارا یہ ٹائم گزر رہا ہے اور جس پوزیشن میں گزر رہا ہے، تو اپنے ان بھائیوں کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ شیئر کیا جائے، ان کو بھی بتایا جائے کہ ہم کس حال سے گزر رہے ہیں۔ یہ قطعاً مقصد نہیں تھا ہمارا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ کوئی احسان جتا رہے ہیں، صرف آپ کو بتانا مقصود اس لیے تھا کہ اس فیملی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ ہمیشہ پازیٹیو کو بھی نیگیٹو سمجھ کے پیش کرتے ہیں، اور ہماری ہم جو کام خلوص نیت سے کر رہے ہیں اس کو بھی وہ ہمیشہ نیگیٹو سمجھتے ہیں، اور اس پہ بھی وہ اپنا لب کشائی کرنا جو ہے وہ اس کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور الزامات لگانے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا۔ دیکھیں، بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں آتی ہیں، بے پناہ پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد جو ہے وہ انسان کہیں اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے۔ تو میں ابھی جب میں نے گروپوں کو جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا، کیونکہ صبح اٹھا ہوں تو اور کچھ مصروفیات تھیں، ان میں مصروف ہو گیا۔ ایک ویڈیو صرف میں نے اپلوڈ کی، اس کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل دیکھنے تھے، ان میں بزی رہا۔ تو ابھی میں نے گروپوں کو جب اوپن کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے خوشی سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ طاقت بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ کام ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم انشاءاللہ ضرور اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ باقی الزامات لگانے والے جو ہے وہ تو الزامات لگاتے رہتے ہیں، ہم اس سے کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ وہ جو بات میں نے رات کو کی تھی، جو میں نے ویڈیو بنائی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں، جن لوگوں نے پیسہ کمایا ہے، جن کے پاس آج وسائل بھی موجود ہیں، وہ اپنے پاس ان کے بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس بے پناہ وسائل بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ پیار، یہ محبت ان کے حصے میں نہیں رکھا کہ جو لوگ آج ہمارے ساتھ پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس سے وہ لوگ محروم ہیں۔ بس ان کو پیسے سے پیار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ پیسے کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ عزت سے پیار ہے، ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں، ہمیں پیسے سے پیار نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یا جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس وسائل ہیں، ان سے ہم اس مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں۔ تو اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ ہم نکلیں، اور دیکھیں، یہ جو ہے نا، اس کو ہم جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں۔ مومن کا خاصہ ہے جہاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اس طرح کے کاموں سے، اور جب ہم مخلوق خدا کی خدمت کی خاطر جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں اور اپنے اوپر مشکلات برداشت کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو مشکل میں ایک ایک لمحہ بھی گزرا ہے نا، ہم لاہور گئے اور اس میں جو پریشانیاں یا مشکلات ہم نے جھیلی ہیں، یا آئندہ بھی اگر کہیں بھی ہمیں جانا پڑا تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا، وہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنا۔ تو ہم تو بھائی یہ سوچ کے نکلیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ہمارے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ بھائیوں کی اگر ہمارے ساتھ دعائیں رہیں، اور آپ کی محبت کو دیکھ کے آج یقین کریں، یہ میں نے ابھی وائس میسیج سننا شروع کیے ہیں ACC ٹاسک گروپ کے اندر۔ ابھی میں نے ایک دو گروپ ہی دیکھے تھے، تو ابھی آدھے میسیج میں سن نہیں پایا تھا، تو میں نے فرداً جواب دینا بھی شروع کیا، لیکن میں نے سوچا کہ ایک ایک بندے کا جواب دینا جو ہے، اس کو جواب دینا مشکل ہے، تو کیوں نہ میں اس پہ ایک ویڈیو بنا دوں۔
تو تمام بھائیوں کا، تمام متاثرین کا، جتنے بھی ہمارے دوستوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، میں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، یہ جو جس کام کا ہم نے ذمہ لیا ہے، یا اللہ ہمیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں طاقت بھی دے، ہمیں ہمت بھی دے، ہمیں وسائل بھی دے، تو تاکہ ہم ان مظلوم لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دے سکیں۔ باقی دیکھیں، ہماری طرف سے جو ہے وہ محنت اور خلوص نیت جو ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، یہ میں آپ سے وعدہ شروع دن سے کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی اس پہ ہم انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ لیکن آگے جو اس کا سلوشن ہے اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ ہم سے یہ گارنٹی مانگے، جیسا کہ کچھ میں نے وائسز سنی کہ جی یہ تو پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، اور یہ گئے ہیں جی، یہ کر کے آ گئے ہیں، بات کی ہے تو یہ تو اس میں گروپ میں بھی کی جا سکتی تھی، تو بھائی اگر یہ ساری باتیں گروپ میں کی جا سکتی تھیں یا کہیں پہ واٹس ایپ پہ کی جا سکتی تھی، تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم اتنا خرچہ کر کے گئے ہیں، ہم اتنا ٹائم ضائع کر کے گئے ہیں، ہم اتنی سختیاں برداشت کر گئے ہیں، ہمارا دماغ تو نہیں خراب؟ اگر ہم نے یہ کام فارمیلٹی کے طور پہ کرنا ہوتا تو ہم یہی کام جو ہے وہ فون پہ بھی کر سکتے تھے، ہم یہی کام جو ہے وہ میسج کے ذریعے بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں بھائی، ہماری نیت پہ شک نہ کریں، ہمارے اس خلوص کو دیکھیں جس خلوص کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کا میرے خیال میں میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو پوچھے گا۔ تو جناب انہی جذبات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، بس یہ دل میں بات آئی تو میں نے کہا جی آپ تمام بھائیوں سے ایک ہی دفعہ مخاطب ہو کے میں اپنے جذبات کا اظہار کر دوں، تو بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو پہلے دن سے میرا موقف تھا، اور ایڈوائزری کور کمیٹی کا جو پہلے دن سے موقف تھا، جو ہم نے اپنا حلف نامہ شیئر کیا تھا، اس حلف نامے کے اندر ہم نے لکھا تھا، آج بھی ہم اس پہ قائم و دائم ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے، جیسا کہ میں نے لوگوں کے میسج وغیرہ سن کے تو میں نے اندازہ لگایا، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو جائیں گے وہاں پہ تو سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ خزانے کا منہ کھول دیں گے اور ان کو بوریاں پیسوں کی بھر کے دے دیں گے، اور آ کے یہ ہمارے سامنے تقسیم کر دیں گے۔ او بھائی میرے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ہم گئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ معاملات سارے ڈسکس کیے ہیں، اس میں ساری باتیں ہوئی ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن اب ایک ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر تو نہیں کی جا سکتی، اس طرح گروپوں میں ہم شیئر کر دیں، میں نے ان کو کیا کہا، انہوں نے مجھے کیا کہا۔ بھائی بہت باتیں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی وہاں ہم گئے ہم ان کو پلان دے کے آ گئے، جو ایک بندہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ تو واٹس ایپ پہ بھی دیا جا سکتا تھا، ان سے سوال جواب ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، تو اس کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ اب لڑنا تو نہیں تھا ہم کہ ڈنڈے لے کے گئے ہیں جی سیف الرحمان صاحب کو جو ہے وہ وہاں پہ پکڑ لیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ ہم دست و گریبان ہو جائیں۔ ہم اس لیے تو نہیں گئے تھے، ہم لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، اور ہم نے یہ پہلے کہا ہوا ہے ہم نے محنت کرنی ہے۔ ہم نے کسی کو یہ گارنٹی نہیں دی تھی کہ جی ہم آپ کو پیسے آپ کے لے کر دے دیں گے، ہم نے لڑ کے تو دینے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم نے حکمت عملی سے چلنا ہے، اور اس حکمت عملی سے ہم نے کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے۔ آپ کو کسی جگہ پہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی نے کہیں پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے، یا اپنے ذاتی مفاد کی بات کی ہے، پھر آپ ہمارا گریبان پکڑیں گے آ کے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے اس طرح ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ اگر اس طرح کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ پھر کرتا رہے، وہ پھر ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس طرح کی باتوں کو، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کروڑوں روپوں کو ٹھکرا سکتے ہیں نا، تو اس طرح کی باتوں کی بھی ہمارے سامنے ویلیو نہیں ہے، اس کو ہم اگنور ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہے۔ باقی انشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ ہماری جو ایڈوائزری کور کمیٹی کی پلاننگ ہے اس کے مطابق ہم چلتے رہیں گے، اور جب ہمیں یہ نظر آیا کہ جی یہاں پہ نیت میں فطور آ چکا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق سارے کے سارے لا کے رکھ دیے جائیں گے، لیکن وہ ہر چیز جو ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہم جو کچھ آپ کو بتا رہے ہیں یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر وقت سے پہلے ہم آپ کے ساتھ کچھ شیئر کریں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اگر اس طرح کا آپ کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی 11 کے 11 جو ممبران ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں،
کسی قسم کا ہمارے موقف کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تمام لوگ جو ہے وہ اس میں برابر محنت کر رہے ہیں۔ کوئی میٹنگ میں موجود تھا یا نہیں تھا، لیکن موقف کی تائید میں وہ ہم سے پیچھے نہیں ہیں، وہ ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں، اور اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ میٹنگ میں نہیں جا سکے ہیں تو ہماری مرضی سے ان کو یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل جب ایڈوائزری کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ، تو دوسری طرف ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران کو جو ہے وہ توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کب اس سے ایڈوائزری کور کمیٹی سے ریزائن دے رہے ہیں۔ تو جو ضمیر فروش لوگ ہیں نا، وہ اپنی کاروائیاں خفیہ طور پہ کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ رہ کے وہ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بہرحال ہمارے ممبران جو ہے وہ اللہ کے کرم سے انتہائی میچور لوگ ہیں، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح کے جو حملے ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی پہ، وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان تمام حملوں کا جواب دینا جانتے ہیں، اور ابھی تک انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب جا رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام ممبران جو ہے وہ اپنے موقف پہ چٹان کی طرح جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اسی طرح ڈٹے رہیں گے، اور آخر کار جو ہے وہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اور اگر کہیں پہ اینڈ پہ وہی میں اپنا جو موقف ہے اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ اگر ہمیں ناکامی ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ ڈریں گے، اور نہ ہی کہیں آپ سے علادگی اختیار کریں گے، بلکہ آپ کے درمیان ہوں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے شانہ بشانہ، اور پھر مل کر ہم نے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جناب والا اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم جھمٹ، چکوال۔